ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش بھیج دیں گے۔ آسام کے مکھیہ منتری کی دھمکی کے بعد اب جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر ہمیں جیل جانا پڑا تو ہم جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ آسام کے مکھیہ منتری نے 50,000 سے زائد مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر سے زمین پر گرا دیا ہے، اور وہیں 2 لاکھ سے زائد خاندان بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی آسام کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے صاف طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے ہمیں جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ لیکن دوستو، وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی نے آسام میں پہنچنے کے بعد اور ان تمام گھروں کا دورہ کرنے کے بعد کہ جن کو آسام کے مکھیہ منتری نے بلڈوزر سے گرا دیا ہے، اب حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے آسام کی سرزمین پر بیٹھ کر میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ آخرکار حضرت مولانا محمود مدنی نے آسام کے مکھیہ منتری کے اس بیان پر کہ جس میں آسام کے مکھیہ منتری نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میرا بس چلے تو میں جمعیت کے لوگوں کو بنگلہ دیش بھیج دوں، اس بیان پر جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے میڈیا کے سامنے کیا بیان دیا ہے، آپ سنیے۔ آپ کو بنگلہ دیش بھیجا جائے؟ ہاں، یہ بات ہے، میں آ گیا ہوں، وہ کہتے ہیں مجھے مل جائے تو میں مل گیا، کل سے میں ان کے پاس ہوں، انہی کی اسٹیٹ میں ہوں، وہ بھیج دیں۔ اچھا، اور سنیے، بنگلہ دیش کی بات کیوں کری ہے انہوں نے؟ جانتے کیوں کری ہے؟ ہر مسلمان کو وہ بنگلہ دیش بھیجنے کی بات کرتے ہیں۔ جب میرے جیسا آدمی جس کا باپ اور دادا دونوں بھارت کی سوادھینتا سنگرام میں 20 سال جیلوں میں رہے، اور ایک جگہ کی جیل میں نہیں 6 جگہ کی جیل میں رہے، ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش بھیج دیں گے۔ بہت اچھے، بہت خوب۔ میں کہتا ہوں جس ملک میں، دیش میں جو نفرتی چنٹو لوگ ہیں نا، انہیں سب کو پاکستان چلے جانا چاہیے، یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دیش تو خوبصورت دیش ہے، یہاں تو بھائی چارہ، آپسی محبت، سمان، وہ اس کے ساتھ جینے کا ملک ہے۔ یہ ملک نے اتنے سالوں میں اتنی پرانی سویلائزڈ ہسٹری ہے اس دیش کی، آج کی تھوڑی ہے، 5,000 7,000 سال پرانی۔ ہم گرو کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پرانی تہذیب ہیں۔ اور دوستو، وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ جمعیت نے باقاعدہ اس ظلم کے خلاف ایک پریس نوٹ بھی جاری کیا ہے۔ آخرکار پریس نوٹ میں کیا کچھ کہا گیا ہے، آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ آسام میں اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم اور نفرت و شدت پسندی کی لہر کے خلاف جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی قیادت میں آج ایک وفد آسام پہنچ چکا ہے۔ وفد نے متاثرہ کیمپوں کا دورہ کیا جہاں بلڈوزر کارروائیوں کے نتیجے میں بے گھر کیے گئے خاندان پناہ لیے ہوئے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند کی قیادت میں ہنوز وفد نے آسام میں تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا ہے اور کئی مقامات پر مظلومین سے ملاقات بھی کی ہے۔ مولانا مدنی نے بالخصوص کیمپ میں لوگوں سے تفصیل سے بات چیت کی۔ مولانا مدنی نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی، یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری لڑائی ظلم کے خلاف ہے، اور وہیں سپریم کورٹ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے لوگوں کو بے گھر کرنا اور قانون کے بجائے دھمکی، خوف اور طاقت کی زبان استعمال کرنا انصاف اور انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے۔ مولانا مدنی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی، اور اس مقصد میں اگر ہمیں جیل جانا پڑا تو ہم جیل جانے کو بھی تیار ہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کی روشن تاریخ ہے۔ جمعیت علماء ہند کے وفد سربراہ مولانا مدنی کے علاوہ ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی، مولانا مفتی جاوید اقبال، صدر جمعیت علماء بہار مولانا خالد کشن گنج، ناظم جمعیت علماء کشن گنج شامل تھے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر حضرت مولانا محمود مدنی کا صاف طور پر یہ بیان سنا، جس میں حضرت مولانا محمود مدنی نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے کہ جمعیت کے تمام لوگوں کو بنگلہ دیش بھیج دینا چاہیے، اب ہم اس کی سرزمین پر آ چکے ہیں
وہ بھیجنا چاہے تو ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور دوستو یہی نہیں بلکہ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے، چاہے ہمیں جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ بہرحال دوستو آپ سب لوگ حضرت مولانا محمود اسد مدنی کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔